السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حدیث ساتھیوں، ہم تہ دل استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا تمیم آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، تبلیغی جماعت والے تعلیم کے حلقے میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب احادیث کی کیا رائے ہے دارالعلوم دیوبند کی؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا تمیم آفیشل یوٹیوب چینل۔ دراصل آج کل تبلیغی جماعت دو گروہ میں بڑھ چکی ہے اور جگہ بجگہ محض اقابل پرستی ان بھکتی کی وجہ سے آپس میں دست و گریباں کی نوبت آ چکی ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے تبلیغی جماعت والے بعد نماز عصر یا فجر تعلیمی حلقے میں کون سی کتاب کی تعلیم کرے، اس پر بھی بحث چل چکی ہے۔ کیا کہنا ہے علماء اکرام کی اور کیا رائے ہے؟ کن گروہ کا کہنا ہے کہ منتخب حدیث کی تعلیم کی جائے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کو لازم پکڑا جائے۔ اب ایک منصف مزاج آدمی جو دعوت و تبلیغ کا قدیم اور پرانا ساتھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے رجوع کیا، وہ سوال بھیج کر معلوم کیا کہ تبلیغی جماعت والے کون سی کتاب کی تعلیم کرے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب حدیث کی، مساجد میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کون سی کتاب پڑھی جائے۔ آپ پہلے سوال نامے کی یہ عبارت سنیں جو انہوں نے دارالافتاء سے سوال کیا۔ سوال: الحمدللہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال و منتخب حدیث کی تعلیم کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ منتخب حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ منتخب حدیث میں آسان احادیث، قرآن، حیات کی ساری تشریح موجود ہے، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت واضح انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح کی ضرورت تھی، اس کی تشریح کی جائے۔ بعض فقہا نے کہا کہ صرف منتخب حدیث کی تعلیم کی جائے، کیونکہ مولانا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف منتخب حدیث کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اب اس کے اوپر کیا ہے جواب؟ یہ تو سوال تھا، اب جواب سنیے۔ دارالعلوم افتاء سے مفتیان اکرام نے جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں، یعنی عالم باقاعدہ جو لوگ نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب حدیث میں جو کچھ لکھا ہے وہی پڑھ کر سنا دے۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھ کر سنا دے، اپنے من سے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم نہیں ہے تو کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے۔ البتہ منتخب میں بہت کم، اس لیے عوام کے لیے کتاب زیادہ مفید نہیں، یعنی منتخب حدیث میں بہت ہی کم تشریح کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی خوب تشریح کی ہے، مزید ذہن میں بات بیٹھنے کے لیے ان واقعات کو بھی لکھے ہیں، لہذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا، اس میں زیادہ نفع پہنچے گا۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، آپسی اختلاف و انتشار کو دور کرے۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ دونوں کتاب کی تعلیم کی جائے، یعنی فجر کے اندر آپ منتخب حدیث کی تعلیم کی جائے اور عصر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کی جائے۔ دونوں کتابوں کی اگر تعلیم ہوگی تو انتشار بھی ختم ہوگا اور دونوں کتابیں مفید ہے۔ کسی کتاب کو بھی غلط کہنا کہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ دوستو، اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔